السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو نماز کورس چلا رکھا ہے تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ رکوع کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ کچھ رکوع کے مسائل ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اور رکوع کے مسائل بتانے سے پہلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک چینل جو قاری ارشد علی کے نام سے جو بنایا ہے اس کے اندر میں بچوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنا سکھا رہا ہوں اور آپ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو تجوید سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اس کے اندر بچوں کو 32 دانتوں کے نام یاد کروا دی اور ضاد تک مخارج ان کے یاد ہو گئے الحمدللہ۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس چینل کو بھی آپ ضرور فالو کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور جس طریقے سے آپ اپنا پیار اپنی محبت اس چینل پر دیتے ہیں تو اس چینل پر بھی ہم اسی طرح بچوں کو پیار اور محبت دیتے رہیں تاکہ بچوں کو حوصلہ افزائی ہو، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو پیش کر سکیں، تاکہ بچے اور زیادہ محنت کریں، کیونکہ ہم جتنا بچوں کو پیار دیں گے بچوں کو اتنا ہی جذبہ اتنا شوق پیدا ہوگا آگے پڑھنے کے لیے۔ اور آپ یہی نہیں کہ بچوں کو حوصلہ افزائی، اس میں آپ کا بھی اپنا فائدہ ہے۔ مثلا آپ کو مخارج کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ مخارج ہے کیا چیز، الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو تمام تر باتیں انشاءاللہ آپ کو بھی سننے کو ملے گی اور آپ کا بھی قرآن کریم انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ تو اسی لیے آپ اس چینل کو ضرور فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور جس طریقے سے آپ اس چینل کو شیئر کرتے ہو اسی طریقے سے اس کو بھی شیئر ضرور کریں۔ چلیے آتے ہیں مین مدعے کی طرف، جو مسئلہ مجھے بتانا ہے رکوع کرنے کا طریقہ۔ کیونکہ نماز ہم جو پڑھتے ہیں وہ ایک نماز پڑھتے تو ہیں ہم، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ رکوع کا طریقہ کیا ہے، سجدے کا طریقہ کیا ہے، اور کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور نماز ہم سے کیا چاہ رہی ہے، اللہ ہم سے نماز میں کیا باتیں کر رہا ہے۔ بس صرف ہم نے نیت باندھی جناب سبحانک اللہم الحمد شریف سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت میں الف، اس کے بعد رکوع کر لیا، یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے رکوع میں کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ ہمیں یہ نہیں تک معلوم ہوتا کہ ہم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی اور دوسری میں کون سی پڑھنی ہے۔ تو ہمیں تمام تر مسائل جاننے ہیں۔ اب میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تکبیر تحریمہ کے مسائل کے اوپر بنائی کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے اور کتنی حدیثیں ہیں تکبیر تحریمہ کے اوپر، پھر اس کے بعد میں نے ثنا کے متعلق بتائی کہ ثنا کے کیا کیا مسائل ہیں ثنا کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے قرات کے مسائل بتائے۔ اب انشاءاللہ کیونکہ قرات کے بعد آدمی جو ہے ڈائریکٹ رکوع میں جاتا ہے، اب رکوع کے انشاءاللہ اس میں ہم بتائیں گے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، اور رکوع میں کھڑے ہوتے ہی اس کو کیا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان رکوع میں ہے اور رکوع جب کھڑا ہوتا ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کہ جب انسان رکوع کرتا ہے، مثال کے طور پر جب انسان کوئی رکوع کرتا ہے نماز کے اندر، تو اتنا جھکنا چاہیے کہ اس کے گھٹنے جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب رکوع میں جائیں تو اس کے اندر خم نہیں ہونا چاہیے۔ خم کا مطلب یعنی کہ ہمیں رکوع کرتے وقت
घुटने जो हैं, घुटने उनको आगे की तरफ मोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हजरात को देखा है कि वो रुकू करते वक्त आगे की तरफ खम दे देते हैं, यानी कि वो अपने घुटनों को जो है आगे की तरफ झुका देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये हरकत नहीं करनी। और जब रुकू से खड़े होते हैं, इसको कहते हैं क़ौमा। क्या कहते हैं इसको? क़ौमा। क़ाफ, वाव, मीम और हा, क़ौमा। ये छोटी छोटी बातें हैं, नमाज के मुतालिक हमें ये याद होना चाहिए कि जलसा किसे कहते हैं, क़ौमा किसे कहते हैं, कायदा किसे कहते हैं, क़याम किसे कहते हैं। ये तमाम तर मसाइल हमारे जहन में हर वक्त होने चाहिए कि जब इंसान सजदा करता है, पहला सजदा करने के बाद जब वो बैठता है, इसको जलसा बोलते हैं, इसको जलसा बोलते हैं। और जब इंसान रुकू से खड़ा होता है, उसको क़ौमा बोलते हैं। और जब इंसान तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांधता है, इसको क़याम कहते हैं। और जब इंसान दोनों सजदे करके दूसरी या चौथी रकात में या तीसरी रकात में जब बैठता है, तो उसको कायदा कहते हैं। तो ये तमाम तर बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई। अब आपको चाहिए कि या तो वीडियो को बार बार सुनकर याद करें या फिर इसको एक कॉपी में लिखकर याद करें। ये याद होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, बेहनता ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मसाइल हमारे अगर मोटे मोटे नमाज के याद होंगे तो नमाज का पढ़ना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम ये देखते हुए, ध्यान देते हुए नमाज पढ़ेंगे तो हमारे लिए नमाज के अंदर जो ज़हन है, यानी खुशू खुदू के साथ पढ़ना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए रुकू का क्या मतलब है। देखिए, अगर कोई बादशाह है, आदमी उसके सामने झुकना पसंद करता है, लेकिन वो मेरा रब, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाहों का शहनशाह है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, वो पूरी कायनात का मालिक है, उसके सामने हम अदब से नहीं झुक सकते। ये याद रखना, जिस तरीके से अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा की इजाज़त नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करने की इजाज़त नहीं है, इसी तरीके से अल्लाह के अलावा किसी और के सामने इस तरीके से झुकना भी जायज़ नहीं है। याद रखना मेरा कि जिस तरह सजदा भी जायज़ नहीं है, इसी तरीके से रुकू में झुकना भी जायज़ नहीं है इंसान के सामने, सिवाय हम अल्लाह के सामने झुकेंगे और अल्लाह के सामने सजदा करेंगे। तो इसी तरह उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं रुकू के अंदर? सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार। यानी कि हमें छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे सूरह फातिहा हो गई और उसके साथ 2-4 सूरतें हो गई और अत्तहियात का तर्जमा हो गया, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। ये अगर हम इनके तर्जमा जानते होंगे तो नमाज में एक अलग लुत्फ़ आएगा, नमाज के अंदर एक अलग मज़ा आएगा। तो हमारा जो ज़हन है वो इंशाअल्लाह फिर उधर उधर नहीं भटकेगा। कुरान करीम के अंदर तो है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और आज हम नमाजों के अंदर अपनी दुकानों का हिसाब किताब लगाने बैठ जाते हैं। वो इसलिए कि नमाज को हमने सीखा ही नहीं, कि हमने खुशू व खुदू जाना ही नहीं कि क्या चीज़ है ये। अगर इसका मतलब पता चल जाता तो आज हम नमाजों के अंदर अपनी दुकानों का हिसाब किताब नहीं लगाते, हम अल्लाह के दरबार में झुकते, अल्लाह के दरबार के अंदर हम सजदा करते और इत्मीनान के साथ करते। अच्छा जी, बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं कि इंसान जब वो गलती करता है तो बाद दफ़ा ऐसी गलती कर जाता है कि उसकी नमाज भी नहीं होती। तो इसीलिए हमें रुकू किसके सामने करना है? अल्लाह के सामने। और क्या दिल में इरादा करना है कि वह अज़ीम है, वह अज़मत वाला है, पाक है मेरा परवरदिगार। तो इसीलिए जिस तरीके से किसी इंसान के सामने सजदा जायज़ नहीं, इसी तरीके से रुकू भी जायज़ नहीं। रुकू करना भी अल्लाह का हक़ है, सजदा करना भी अल्लाह का हक़ है। अच्छा जी, रुकू का मैंने तरीका बता दिया कि रुकू में कितना झुकना चाहिए और कितना नहीं झुकना चाहिए। और हाँ, जब रुकू करें, जैसे मैंने बताया कि खम नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से हाथों के अंदर भी खम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हाथ क्या करते हैं कि
کونے کو موڑ لیتے ہیں. اور جماعت میں تو اکثر کرتے ہیں لوگ کہ دوسرے کو رکوع کرنے میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور پیروں کو بھی بالکل سیدھا رکھنا ہے. اس طریقے سے ہمارا یہ رکوع مکمل ہوگا. مطلب یہ خم کے طور پہ کہ دیکھنے والا یہ لگے کہ یہ شخص کرسی پر بیٹھا ہے. اس طریقے سے ہم اپنے گھٹنوں کو موڑ لیتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل خلاف سنت ہے. ہمیں اچھا رکوع کرنا کس طرح پہلے بھی سمجھ لیے. سر اور دھڑ سرین اور یہ کمر بالکل ایک سیدھ میں ہونی چاہیے. مطلب کہ یہ سر بھی اور یہ سر ہے، یہ کمر ہے، دھڑ ہے، سرین، یہ بالکل ایسا لگے کہ اگر اس کے اوپر ایک گلاس رکھ دیا جائے تو گرے نہیں. اس طریقے سے ہمیں یہ رکوع میں جانا ہے. کیونکہ بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ بس پیروں کو پکڑتے ہیں اور کمر جناب عالی اوپر کو اٹھ رہی ہے، سر نیچے کو جھک رہا ہے. تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اچھا جی، ایک چیز اور یاد رکھنا کہ جب رکوع میں جائیں، جب رکوع کریں تو کم از کم یہ کریں کہ رکوع میں جب جائیں تو گھٹنوں کو کس کے پکڑیں اور انگلیاں جو ہے بالکل کھلی ہوں مردوں کی. یہ مردوں کا طریقہ بتا رہا ہوں میں بھی آپ کو. یہ رکوع میں جو جانے کا طریقہ ہے جو مردوں کا، عورتوں کو میں الگ بتاؤں گا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مردوں کے الگ ہیں اور عورتوں کے الگ ہیں. چند چیزیں ہیں جو الگ الگ ہیں. مطلب نماز تو وہی ہے لیکن فرق ہے کچھ عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں کچھ خاص فرق رہے گا. وہ انشاءاللہ میں جیسے میرے ذہن میں مسائل آتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. تو گھٹنوں کو کس کے پکڑنا ہے اور انگلیاں کھلی ہونی چاہیے. اور رکوع میں اتنی دیر جھکنا کہ کم از کم 3 مرتبہ اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. دیکھو وقت لگا نہیں لگا. اور بعض رات اتنی دیر میں 1 رکعت مکمل کر جاتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. ہم جس دربار کے سامنے کھڑے ہیں، ہم جس شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیے کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کیسے کھڑا ہونا چاہیے. یہ تمام طرح اگر باتیں ہمارے ذہن میں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کے اندر وہ لطف آئے گا، نماز پڑھنے کے اندر وہ مزہ آئے گا کہ انشاءاللہ پھر ہم برائیوں سے خود بچتے چلے جائیں گے. تو اتنی دیر، جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو اتنی دیر انسان کو جھکنا چاہیے. اچھا جی، ایک چیز اور رہ گئی کہ جیسا کہ مرد جب کھڑا ہوتا ہے قیام کی حالت میں تو کم از کم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو ہے پیروں کا جو فاصلہ ہے وہ 4 انگل کے بقدر ہونا چاہیے. اور اگر کوئی انسان زیادہ موٹاپا جس پہ ہوتا ہے آج کے بعض ٹائم پہ کہ اتنا نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر جتنا اس کی باڈی آف روڈ کر سکتی ہے، جتنا وہ سکون سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنا کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھنا کہ پیروں کی انگلیاں یہ کعبے کی طرف ہونی چاہیے، یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. اچھا جناب، عورتوں کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا میں نے مردوں میں بتایا کہ سرین، دھڑ اور سر بالکل سیدھ ہونا چاہیے. تو عورت زیادہ نہیں جھکے گی. جیسا میں نے بتایا کہ مردوں کو کہ ان کے پیروں میں خم نہیں ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کے پیروں میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے. عورتوں کی نماز میں جو رکوع کرے گی وہ تو تھوڑا خم ہونا چاہیے، یعنی کہ ہلکا سا گھٹنوں کو موڑ لے گی. اور مردوں کو بالکل کھلا اور عورتوں کو بالکل بند انگلی رکھنی چاہیے رکوع میں. تو یہ طریقہ ہے رکوع کرنے کا عورتوں کا. اور مرد بالکل سیدھا جھکے گا اور عورت زیادہ جھکے گی نہیں، ہلکی سی کمر میں خم دے گی اور اسی طرح پیروں میں بھی خم دے گی. اسی طریقے سے وہ اپنا رکوع کر لے گی، زیادہ نہیں جھکنا ہے. اور انگلیاں ملا کر رکوع کرے گی عورتیں. تو یہ تھا عورتوں کا جھکنے کا طریقہ. اور جب سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو سبحان ربی العظیم کے ترجمہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کے ترجمہ میں یاد ہونا چاہیے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، ان کہ وہ عظیم ہے، وہ عظمت والا ہے.
یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ اچھا، امام کے ساتھ کیسے رکوع کریں؟ کیونکہ بہت سارے حضرات یہاں بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ ایسے وقت پر آتے ہیں بہت سارے حضرات کہ امام کو رکوع میں پاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھ لینا کہ جب امام رکوع میں ہو چاہے کھڑا ہو، آپ کو اطمینان کے ساتھ آنا ہے۔ رکعت ملے یا نہ ملے، آپ کو دوڑتے ہوئے نہیں آنا، بھاگتے ہوئے نہیں آنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اور امام جب رکوع میں آپ امام کو پائیں اور آپ نے اگر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ اتنی دیر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ ایک رکن کی مقدار جتنی دیر میں سبحان اللہ ایک کی مقدار یا 3 کی مقدار اگر کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ رکوع میں، اگر امام بھی رکوع میں تھا اس وقت، امام بھی رکوع میں تھا اور آپ اس وقت رکوع میں چلے گئے تو آپ کو رکعت مل گئی۔ لیکن ایک بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں جو بعد میں آنے والے، کہ جب امام رکوع میں ہے اور امام کھڑا ہونے والا ہے اور کیا کرتے ہیں، اللہ کو جو وہ نیت باندھتے ہیں نا یہاں تک، تو وہ اللہ اکبر یہاں سے شروع کرتے ہیں، اللہ اور بر کا ورڈ جو بر کا حرف ہے وہ آدھا رکوع میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اور جب آپ نے فرض کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ کی شروع نہیں ہوئی تو نماز کہاں سے ہو گئی آپ کی؟ تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے جب آئے تو اطمینان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد 1 2 یا 3 کی مقدار سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کھڑے ہو، اس کے بعد اگر امام رکوع میں ہے تو آپ رکوع میں جاؤ تو آپ کو رکعت مل گئی۔ لیکن اگر آپ نے نیت باندھ لی، امام اس وقت رکوع میں تھا اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور امام کھڑا ہونے شروع ہو گیا، چاہے امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہو یا نہ کہا ہو، اب آپ کو رکعت نہیں مل سکتی۔ اگر آپ اس کے بعد رکوع کریں گے تو وہ آپ کی رکعت نہیں ہوگی، آپ کو نماز وہ رکعت لوٹانی پڑے گی بعد میں، اور اگر آپ نے سلام پھیر لیا، بات چیت کر لی، تو آپ کو نماز ہی لوٹانی پڑے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن سے ہماری نمازیں نہیں ہوتی اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اگر امام رکوع میں ہے تو اطمینان کے ساتھ جائیں، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی سے کہ جاؤ نماز پڑھو، اور آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ دوبارہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اسی طریقے سے وہ دوبارہ آئے، پھر کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نماز دوبارہ پڑھیں۔ انہوں نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی، تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر نماز پڑھنا نہیں آتی، آپ سکھا دیں۔ تو آپ نے بتایا رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ تو ہمیں نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ تھا رکوع کے مسائل۔ اب جو حضرات آپ کو لگتا ہے کہ وہ رکوع صحیح نہیں کرتا ہے، وہ نماز صحیح نہیں پڑھتا، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اس کو اگر کہہ نہیں سکتے تو یہ ویڈیو آپ اس کو ضرور شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ ویڈیو کے ذریعے وہ اپنی نماز کو درست کر سکے۔ اور بھی علماء کی ویڈیو پڑھی ہے جس کی بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس طریقے سے آپ رکوع کریں جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا رکوع کرنے کا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔